یہ جو آپ نے آخر میں بات فرمائی کہ جو لوگ خوش نہیں ہیں، اب جو لوگ خوش نہیں ہیں ان میں سے بعض کا یہ ایک نظریہ ہے یا سوچ ہے کہ یہ ایک سنی اتحاد ہے، اور وہ اس کو اس اتحاد کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو سنی نیریٹو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ اتحاد بنایا جا رہا ہے۔ میں کافی سارے فیس بک پیجز ہم دیکھ رہے تھے، ان پر بہت شدت کے ساتھ اس معاہدے کو رد کیا جا رہا ہے، اور یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ سعودی عرب کو جب امریکہ نہیں بچا سکا تو یہ معاہدہ اور یہ کاغذ کے ٹکڑے کیسے بچا لیں گے؟ تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک تو ریاست کا جو ہے نا کوئی فرقہ مذہب نہیں ہوتا جی، ہماری ریاست کا جو مذہب ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ جب بھی کسی ریاست کو دیکھا جائے تو اس کی جو بنیادی اساس ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس ملک میں مختلف فرقے، مختلف مذاہب، مختلف قومیں رہتی ہیں، تو ان قوموں کی بنیادوں پر، فرقوں کی بنیاد پہ یا مذہب کی بنیاد پہ تو نہیں فیصلے ہوں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بعض لوگ جذباتی لحاظ سے فرقہ واریت میں مبتلا ہیں۔ نچلی سطح میں تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ بڑی سطح پہ بھی لوگ فرقہ واریت میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہت ساری وجوہ کی وجہ سے۔ تو یہ اپنے اندر ایک فرقہ واریت ہے جو خدشات ظاہر کر رہی ہے، اور میرے خیال میں ترکی اور پاکستان ان دونوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت والی پالیسی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ جب امریکہ کی جنگ ہوئی اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کتنی زبردست سفارتکاری کی، لوگ حیران ہو گئے سوچ کے، اور کتنی دور جا کر ایران کو مشکلات سے بچانے کی کوشش کی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اس کو ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے ان کو اس پہ کہا کہ آپ ہیرو ہیں ہمارے۔ حالانکہ ایران کا جو مذہبی وہ ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ اہل تشیع میں سے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس بارے میں کبھی بات نہیں کی، بلکہ ہم نے ہمیشہ اس کی تائید کی۔ تو ایک تو یہ کہ فرقہ واریت اپنے اندر سے اگر نکل جائے، اپنے دماغ سے نکل جائے، تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ اور خود ایران کی جو حکومت ہے، ایران کی حکومت بھی اس معاہدے پہ خوش ہے، جہاں تک مجھے اندازہ ہے، معلومات ہیں۔ مسئلہ وہاں پاسداران کا ہے کہ پاسداران اس بات کو نہیں مان رہے ہیں، وہی اعتراض کر رہے ہیں، لیکن وہاں کی جو حکومتی جو اہلکار ہیں، بڑی سطح کے لوگ ہیں، وہ اندر سے جو مجھے معلومات ہیں وہ اس پہ خوش ہیں۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ کسی طریقے سے اس فرقہ وارانہ سوچ کو نکالنا چاہیے، اور جب اتنی بڑی سطح پہ بات ہو تو پھر فرقہ وارانہ بنیادوں پہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عمومی سطح پہ۔ ترکی نے اور پاکستان نے مختلف اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ ہمارے یہاں فرقہ واریت کا حکومتی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے بالکل، اور ترکی کے سامنے بھی آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ اور کچھ سعودی عرب کا جو مسئلہ تھا، جیسے ہی سعودی عرب پہ کتنے حملے ہوئے، میرے خیال میں کوئی 1500-1600 حملے تو ہوئے ہوں گے، اس میں پاکستان نے سعودی عرب کو یہ بات سمجھائی کہ آپ اس جنگ سے دور رہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان فرقہ واریت سے خود بھی بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات آپ کے اس میں ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ 1979 سے لے کر اب تک بہت بڑے پیمانے پر یہ فرقہ واریت پھیلائی گئی ہے، اور جب انقلاب ایران ہوا اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں کئی اور ممالک بھی شامل تھے، لیکن سر فہرست ایران تھا۔ تو ایران کی پاسداران نے حکومتی سطح پہ فرقہ واریت کو بہت زیادہ ہوا بھی دی، پھیلایا بھی بہت زیادہ۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ہیں، اور جب ایک طرف سے کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو دوسری طرف بھی تو بڑی طاقتیں تھیں، بڑے ممالک تھے، تو وہاں سے بھی اس کے رد عمل میں چیزیں ہوئیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ایک نظریہ بنا دونوں طرف، تو وہ اس کو نارمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ کام کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہم ملکی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ ہمیں ایک ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے کتنے نقصان ہوگا ابھی جو کچھ ہوا سارا۔ تو اس فرقہ وارانہ سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے، اور جتنے بھی لوگ اس میں منفی پہلو اختیار کر رہے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اس کے پیچھے فرقہ وارانہ سوچ تو نہیں ہے، کہیں کسی کی محنت کار فرما تو نہیں ہے کہ کسی نے آپ پر یہ محنت کی اور آپ اس وجہ سے کر رہے ہوں۔ اس کی ایک بات اور بھی میں دیکھ لوں کہ جو ایک تاثر ہوتا ہے نا لوگوں میں، عوام میں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو چونکہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں ایران نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور ہم نے ان کو مبارکباد بھی دی، تو لوگوں کا اس پر تو بہت زیادہ اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ ہوا تھا، جو اتنا بڑا معاہدہ تھا، تو پاکستانیوں میں اس کا کوئی نہ چرچا ہے، نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔
تو اس کی ضرورت ہے کہ ان دونوں معاہدوں پر ہم بات کریں، ہم اپنے عوام کو باقاعدہ ان کی ذہن سازی کریں، بتائیں اس کے کیا حقائق ہیں۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو اسی طریقے سے ناشکری بھی ہوتی رہے گی، ناقدری بھی ہوتی رہے گی، اور ہم خود اپنے آپ اس کو خراب کرتے رہیں گے۔ اور جب کسی بھی معاملے میں قومیں منتشر ہو جاتی ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی نصرت بھی چلی جاتی۔ جو بین الاقوامی سطح پہ جو فگر بتائے گئے ہیں کہ سعودی عرب نے ان تقریباً 50 سالوں میں 77 ارب ریال 77 بلین ریال خرچ کیے ہیں، اس میں مسجدیں بنائی ہیں، اس میں مختلف سینٹر بنائے، اسلامک سینٹر پوری دنیا میں۔ تو جو بین الاقوامی سطح کے جو لوگ ہیں، جو ماہرین ہیں یا اس پہ تجزیہ نگار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنا جو ایک مذہبی فلسفہ تھا اس کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے۔ اور ایران نے 200 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں 50 سال، 200 ارب ڈالر۔ اس میں آپ لبنان کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، حوثیین کو دیکھ لیں، سوڈان کو دیکھ لیں، صومالیہ کو دیکھ لیں، اور فلسطین کو بھی دیکھ لیں۔ ایک فلسطین کا میں ایک اور بات بھی بتا، اچھا مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ 2011 میں جب یہ غزہ آزاد ہوا نا، پہلے تو یہ مصر کے پاس تھا، پھر وہاں سے ہٹا، تو پھر یہ الگ ہوا، جب اس میں ساتھ ہوا فلسطین کا حصہ بنا، تو اس میں پھر بہت سارے نشیب و فراز آئے، اختلافات ہوتے رہے، کبھی کوئی گروپ اٹھتا رہا، کبھی کوئی گروپ اٹھتا رہا۔ تو ملک عبداللہ مرحوم نے 2011 میں غزہ والوں کو بلایا تھا، اور جو 85% فلسطین ہے ان کو بلایا تھا، اور مکہ مکرمہ میں ان کا معاہدہ کروایا کہ آپ دونوں آپس کے اختلافات ختم کریں اور ایک چھتری کے نیچے آ جائیں، اور 85% فلسطین جو تھا اس کو انہوں نے صدارت دی، اور 15% غزہ کو وزارت عظمیٰ دی، اور 3-4 سال تک یہ سلسلہ بہت اچھے طریقے سے چلتا رہا۔ لیکن ایران کو یہ منظور نہیں تھا۔ ایران کے پاسداران نے مسلسل کوشش کر کے بالآخر غزہ اور فلسطین کے درمیان آپس میں لڑائی کروائی، اور اسماعیل ہنیہ تھے، یہ اسی معاہدے کے تحت وزیر اعظم بنے تھے۔ تو یہ بھی ایک مستقل ایک ایشو ہے اس خطے میں کہ سعودی عرب اور ایران کے آپس میں اتنی مخالفت ہے، اتنی نظریاتی مخالفت ہے کہ ایک دوسرے کو شاید یہ کبھی برداشت نہ کریں۔ تو یہ اس میں آگے جا کر بھی بات کروں گا اسی اس میں۔ تو اس وقت میں حماس اور جتنے غزہ کے لوگ تھے وہ ایران کے ساتھ چلے گئے، اور 85% فلسطین کے لوگ وہ پھر سعودی عرب ان کو آگے سپورٹ کرتا تھا۔ اس وقت میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بہت غلط ہے، سعودی عرب پہ بہت اعتراضات ہوئے، لیکن غزہ میں جو 2 سال اتنی بڑی تباہی بربادی ہوئی ہے، اور اس وقت جو غزہ بالکل تباہ ہو گیا ہے، اب لوگ دوبارہ سے اس پہ تجزیہ کرنے لگیں گے۔ شاید وہ تجزیہ غلط تھا، اور ملک عبداللہ مرحوم نے جو مکہ مکرمہ میں معاہدہ کرا کے ان پہ دستخط کرائے تھے، اگر اسی پر یہ قائم رہتے تو اتنی تباہی بربادی نہ انسانی اس پہ ہوتی، نہ غزہ کی تباہی ہوتی، نہ فلسطینیوں کا مسئلہ اتنا زیادہ خراب ہوتا جتنا بھی خراب ہوا ہے۔ جو فرقہ وارانہ سوال تھا نا، جی، یہ جو اتحاد ہے، کیا یہ سنی اتحاد ہے جی، اور ایران کے مخالف ہے، شیعہ کے مخالفت میں ہے؟ ایک تو میں نے بتا دیا کہ یہ فرقہ وارانہ سوچ ہے، اور اس کو انسان اس سے دور رہنا چاہیے۔ جی، دوسری بات ہے کہ اس میں جو اطلاعات ہیں کہ آذربائیجان بھی شامل ہو رہا ہے اس میں۔ جی، آذربائیجان بھی تو شیعہ مذہب، ان کا جو سرکاری مذہب ہے وہ شیعہ ہے، وہ اثناعشری ہیں وہ لوگ تو۔ اور پھر یہ کہ اپنے کردار سے پاکستان نے اور ترکی نے ثابت کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خود لوگوں کے اندر یہ جو ایک وسوسہ ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے۔